بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ دو باتیں میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو میرے اپنی سفر سے متعلق ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم ایک طویل جدوجہد کے بعد اس قافلے میں شامل ہوئے۔ 31 تاریخ کو ہم ملیشیا پہنچے اور 3 کو ہم تیونس پہنچے، اور تیونس سے پھر مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے، مختلف چیزوں سے گزرتے ہوئے، تربیت کے کورس سے گزرتے ہوئے ہمارا قافلہ کچھ کشتیاں 14 کو چلی اور ہماری کشتی 15 کو چلی، اور اس دوران جو کچھ آیا وہ آپ کے سب علم میں ہے۔ 15 کو ہماری کشتی الحمدللہ غزہ کی طرف رواں دواں ہو گئی اور ہمارے چہرے خوشی سے دمک اٹھے، لیکن اس وقت ہمارے 3 ساتھی رہ چکے تھے۔ پھر 20 تاریخ کو تقریباً سفر کے چھٹے دن کھلے سمندر کے اندر جب ہم مالٹا اور سسلی کے طوفانوں سے بھی نکل کے آگے پہنچے تھے، تو وہاں پر ایک اور ہمیں ایک پریشانی نے گھیرا اور ہماری کشتی کا انجن فیل ہو گیا۔ وہ پوری تفصیل بھی آپ حضرات کے علم میں ہے، اور اس کے بعد ہمیں ریسکیو کر کے جو ہے نا سیراکوزا جزیرے لایا گیا۔ وہاں ہمارے کچھ ساتھی تو واپس گھروں کو چلے گئے، لیکن میں، ڈاکٹر اسامہ اور ہمارے کچھ اور ساتھی وہ انتظار میں رہ گئے ہمیں دوسری متبادل کشتی مل جائے، لیکن 4 دن کے انتظار تک ہمیں کشتی نہ مل سکی۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ لاذقیہ جو کہ ایک آگے ہماری بندرگاہ تھی، ہمارا قافلہ چونکہ چل رہا تھا، وہاں سے اس قافلے کو جوائن کیا جا سکتا ہے آرگنائزنگ کمیٹی سے مشورے کے بعد۔ تو میں بائی ایئر سفر کر کے لاذقیہ پہنچ گیا اور وہاں سے بھی ایک پیغام آپ حضرات کو نشر کیا، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد دوسرے دن مجھے پتا چلا، انہیں بتایا گیا کہ نہیں، اب لاذقیہ کی طرف سے اور طرطوس سے اس طرف سے نہیں جائے گا قافلہ، بلکہ قافلے نے اب اپنا رخ بدل لیا ہے سیکورٹی وجوہات کی بنا پر اور دیگر وجوہات کی بنا پر۔ تو پھر میں نے دوبارہ لاذقیہ سے ان سے پوچھا کہ کیا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ اٹلی یا یونان سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں وہاں ہماری جو ایک کشتی 2 کھڑائی ہیں مرمت کے لیے، ان میں سے آپ کو ایڈجسٹ کریں۔ تو چنانچہ میرے پاس یہ سہولت تھی، ڈاکٹر اسامہ صاحب کے پاس یہ سہولت نہیں تھی، تو وہ دکھی دل کے ساتھ واپس چلے گئے اور میں یہاں پہنچ گیا۔ اور یہاں پہنچنے کے بعد آج رات مجھے پیغام آیا کہ آپ اس قافلے میں اس لیے شامل نہیں ہو سکتے کہ وہ کشتیاں قابل استعمال نہیں ہیں، لہٰذا ہم آپ سے بہت معذرت چاہتے ہیں۔ تو میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں، دکھی ضرور ہوں، غمگین ہوں، پریشان بھی ہوں، لیکن مایوس نہیں ہوں۔ ہمارا جو مقصد تھا کہ غزہ کا یہ حصار توڑنا، اس ظالم نسل کشی کو روکنا اور انسانی امداد کی راہداری بحال رکھنا، وہ عالمی گلوبل سمود جو ہے قافلہ استقامت، اس کو الحمدللہ یہ اس میں جاری ساری رکھا ہوا ہے۔ اور مجھے خوشی ہے اور بے حد خوشی ہے کہ ہمارے 2 ساتھی اس قافلے میں اب بھی موجود ہیں، عزیر نظامی صاحب اور ہمارے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب، اور امید ہے کہ اگلے 2 دن میں وہ غزہ پہنچ جائیں گے۔ ان کے لیے بھرپور دعاؤں کی درخواست ہے، اور میں آخر میں تمام دوستوں کا مشکور ہوں، اگرچہ میں بہت دکھی ہوں، لیکن تمام دوستوں کا مشکور ہوں جنہوں نے محبتوں سے نوازا، جنہوں نے اپنی حمایت سے نوازا۔ ہم سب کی یہ کوشش غزہ کے لیے تھی، اور انشاءاللہ ہم اس کوشش سے روکیں گے نہیں، یہ جاری وہ ساری رہے گی اس وقت تک جب تک پوری دنیا کے مظلوم اور غزہ کے مظلوموں کے چہروں پہ جب تک خوشی نہیں آ جاتی، وہاں کے بچوں کو خوراک نہیں مل جاتی، جب تک وہاں آزادی کا سورج طلوع نہیں ہو جاتا، ہم اپنی جان مال سے، صلاحیتوں سے، اپنی زبان کی صلاحیت، مال کی صلاحیت، جان جو اللہ نے دی ہے، ہم اس سے اپنے مظلوموں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ پھر ایک مرتبہ تمام دوستوں کا شکریہ۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ بسا اوقات آپ کو کچھ چیز بری لگتی ہے لیکن اس میں خیر ہوتی ہے، اللہ ہمارے لیے سفر میں خیر فرمائے۔ تو یہاں سے میرے سفر کا اختتام ہوا، لیکن ایک نئے سفر کے عزم کے ساتھ۔